تو بالکل کلیئر ہے کہ نیکسٹ جنریشن کو لانچ کرنے کے لیے یہ کوشش ہو رہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میاں نواز شریف ہوں یا آصف زرداری صاحب ہوں، وہ یہ ان کا ایک طریقے سے آخری وہ ہے کہ وہ الیکشن کے ذریعے کوئی اپنا ایک بڑا میجر رول پلے کریں. سوال یہ ہے، دیکھیں میں آپ سے جو پہلے بات کرتا ہوں نا، شارٹ ٹرم میں تو سکسیس یہی ہے کہ آپ الیکشن جیت کے پاور میں آ جائیں، لیکن اس سے اگر آپ جاتے ہیں میڈیم ٹرم میں یا لانگ ٹرم میں، تو وہ بات جو آپ کر رہی ہیں وہ ایکچولی بالکل درست ہے. یہ کہنا بلاول صاحب کا کہ جی میں یوتھ کا ووٹ لوں گا اور بابوں کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، یہ کہنے کو تو اچھا لگتا ہے، لیکن یوتھ کا ووٹ آپ کو ایسے تو نہیں مل جاتا کہنے سے. اس کے لیے آپ کو ایک سرٹن کنیکٹ کرنا ہے ان لوگوں سے. کیا یہ جماعتیں وہ کنیکٹ کر پا رہی ہیں؟ بلاول کنیکٹ کر پائے؟ میرا تو خیال ہے نہیں کر پائے، کیونکہ وہ الون تو نہیں ہے نا، وہ ایک پارٹی کے اوپر ہے. وہ پارٹی کیسے کنیکٹ کر رہی ہے یوتھ کے ساتھ؟ اور کیا بلاول کی سیاست اپنے والد صاحب کی سیاست سے مختلف ہوگی؟ چاہے مختلف این ممکن ہوا اگر وہ مکمل طور پر شارٹس کال کر رہے ہو، میرے خیال میں ابھی نہیں کر رہے. یو ریممبر کہ سندھ کے اندر انہوں نے کوشش کی تھی جب شروع میں آئے تھے کہ فریال تالپور صاحبہ، پھوپھی جان اور تب کا جو ایک سندھ کا نیکسس تھا ان سے ذرا سی دوری اختیار کریں، بیوروکریسی کے اندر چینجز لائیں، اینڈ ہی واز ٹولڈ نو. لنڈن چلے گئے تھے ناراض ہو کے، بڑی دیر بیٹھے رہے تھے، پھر ان کو منا کے واپس لایا گیا تھا اور انہوں نے لاہور میں ڈیرے ڈال لیے تھے اس کے بعد. اینڈ دین شیری رحمان صاحبہ واز grooming him and counseling him، اور قائرہ صاحب آگے پیچھے ہوتے تھے، چند صاحب بھی تب تھے. So the point is کہ he's tried and been unable to distance himself from his father and his proposed politics. کیا اس اب کی بار وہ کر سکیں گے؟ نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، نہیں اس لیے نہیں ہو because سکتا the power and the money is all there. دیکھیے وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ایز اے پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے، اس کا کیا پرسپشن ہے؟ اگر اس کا پرسپشن ٹھیک نہیں ہے تو وہ صرف بلاول کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے، اس کے پیچھے اس کی گورننس کی کہانی ہے، اس کے پیچھے اس کی ایک موروثیت کی کہانی ہے. بلاول صاحب ایون دو ہی اسپیکنگ دا رائٹ ورڈز، لیکن وہ ان کی جماعت کا جو وزن ہے وہ اس جماعت کو ایک اور طرف لے کے جا رہا ہے. اور وہ اتنے شارٹ ٹرم میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر بلاول صاحب کہیں کہ جی میں فیس آف دا یوتھ ہوں تو ساری جماعت کا پرسپشن چینج ہو جائے گا، وہ نہیں ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پرانی جماعتیں ہیں، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی ہو، ان کا پرابلم یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس الیکشن میں یہ جیت جائیں، ہو سکتا ہے، لیکن ان دا لانگ ٹرم ان کا ڈسکنیکٹ ود دا ووٹر بڑھ رہا ہے. اور ابھی بھی آپ کو پی ڈی ایم طرز کا ہی فارمولا حکومت، پی ڈی ایم پلس کیا ہوتا ہے؟ ہوگا. جو لوگ پی ڈی ایم میں نہیں بھی تھے، آئی پی پی جیسے لوگ، وہ آئی پی پی جیسے لوگ، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ، تو یہ پی ڈی ایم سے بڑی کولیشن جو ہے بننے جا رہی ہے. اپوزیشن میں کون بیٹھے گا پھر؟ یہ پہلی مجھے لگتا ہے نواز نصر اللہ خان اللہ جنت نصیب کرے فائنلی ادھر نیشنل گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، بن جاتی ہوتی ہے. اپوزیشن میں کون بیٹھے گا؟ اگر آپ کو یاد ہے 1985 کے الیکشن میں جب جنرل ضیاء بیٹھے تھے، اس وقت ایک اپوزیشن ایک بن گئی تھی اور انہوں نے ان کا امیدوار جو خواجہ صفدر کو ہرا دیا تھا اور فخر امام صاحب اسپیکر بن گئے تھے. سو ایک اپوزیشن نیچرل ہوتے، کہیں پہ نہیں ہو کہ بن جائے. لیکن ہیونگ سیڈ آل دس، اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ یہاں پہ پی ڈی ایم پلس آ رہے تو نواز شریف صاحب جو ہے پی ڈی ایم پلس کے ساتھ چل سکتے ہیں، ان کا کوئی ایکسپیرینس ہے، تجربہ اس طرح کا. یہ شہباز شریف صاحب میں کوالٹی تھی، مطلب کتنی دیر چلا لیں گے میاں صاحب اگر آ گئے تو؟ اگر یہ پی ڈی ایم پلس ہے تو میاں صاحب کے لیے اتنی بڑی کالج 2-4 کے ساتھ وہ چل لیتے. چلو مولانا صاحب ہو گئے، اس میں اے این پی ہوتی تھی، ایم کیو ایم 2-4. میاں صاحب 13-14 کو چلانے والا نہیں ہے. یہ تجربہ شہباز شریف صاحب کے پاس ہے. اب شہباز شریف صاحب کو انہوں نے آنے نہیں دینا. آپ اگر پچھلے دیکھیں 16 مہینے دیکھیں کہ مریم صاحبہ کو پنجاب دینے کے لیے ایز چیف منسٹر میاں صاحب نہ پرائم منسٹر بنے، شہباز شریف کو بننے دیں ٹو لیڈ دس کولیشن. He can become the president or he can sit it out. دیکھیں میرے خیال میں یہ تو اسپیکولیشن ہے، میرے خیال میں ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ شہباز صاحب کا جو ایک لوگوں کا اور اسٹیبلشمنٹ کا کمفرٹ لیول ہے ان کے ساتھ وہ بہت زیادہ ہے. تو اس میں یہ ہو بھی سکتا ہے. میرے خیال میں، میرا پہلے تو خیال تھا کہ زیادہ امکانات اس کے ہی ہیں. دیکھیے میرے خیال میں یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے میاں نواز شریف پہ. اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا، اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں میں نے پرائم منسٹر بننا ہے تو وہ بن جائیں گے. لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ بننے کے بعد، یہ بات ٹھیک ہے، بننے کے بعد چلانا، دیکھیں نا دو چیزیں. ایک تو ہے گورننس کا چیلنج کہ آپ یہ پولیٹیکلی آپ اس کولیشن کو کیسے چلا رہے ہیں. دوسرا یہ کہ جس طرح کی حالات میں یہ گورنمنٹ آ رہی ہے کیا وہ فیصلے کر سکتے ہیں جبکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے وہ ہے موجود، گیا نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی پالیٹکس میں الٹیمیٹلی لانگ ٹرم آپ نے لوگوں سے کنیکٹ کرنا ہے. ٹو کوسچنز کو انڈیپینڈنس انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں، بہت بڑا رول ہے. مگر انڈیپینڈنس کو پھر آپ اوور ایسٹیمیٹ بھی نہ کریں نا. الیکشن کے بعد وہ کیا کرتے ہیں وہ بھی سب کو پتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، بن جائے گی. لیکن وہ جو انڈیپینڈنس کا جو گروپ ہوگا نا، پھر وہ اس کی فیصلہ سازی جو ہے وہ صرف نون لیگ نہیں کرے گی نا، یہ بھی ایشو. اور پھر یہ نہ ہو کل کو جیسے صادق سنجرانی صاحب جو ہیں، مطلب 8-10 سینیٹرز کے ساتھ وہ چیئرمین سینیٹ بن گئے تھے،
تو ایسے یہ نہ ہوگا کل کو کوئی اور وزیر اعظم بنا بیٹھا ہو یہاں پہ کہ بھائی صاحب یہ دیکھیں You don't believe in magic, sir. That is your problem. فہد صاحب یہ مجھے بتائیے کہ عمران خان کی صورت میں تلوار کتنی دیر لٹکتی رہے گی میاں صاحب کے سر پہ یا پیپلز پارٹی کے سر پہ؟ I mean, is that threat real or that's a done and dusted? نہیں میرے خیال میں دیکھیے خان صاحب ابھی تو جیل میں ہے اور آج 2 گھنٹے کی پوچھ گچھ ہوئی ہے 190 ملین پاؤنڈ کے اندر، 14 دن کا ٹائم لائن بھی دے دیا عدالت نے کیس ریپ اپ ہو سائفر کے حوالے سے. یہ لٹکتی تلوار ہے. ان کی آرگینک ایک سپورٹ بیس ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ الیکشن کے بعد جو نئی گورنمنٹ آئے گی کیا اس میں اتنا دم خم ہوگا کہ وہ اس طرح کی زبردست پرفارمنس کرے کہ وہ آرگینک سپورٹ جو خان صاحب کی وہ کم ہو جائے؟ دیٹس اے بگ کوسچن. لیکن خان صاحب کے رہتے ہوئے یہاں پہ ایز لانگ ایز ہی از somebody who's around تو وہ ایک آفٹر آل دیکھیں نا نواز شریف صاحب کے بارے میں سوچیں 3 سال پہلے وہ کیا تھے؟ وہ تھریٹ ہی تھے نا. اب وہ تھریٹ ایکچولائز ہو گئی ہے تو اس لیے تھریٹ کسی ٹائم بھی ایکچولائز ہو سکتی ہے.